أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی فاطمة ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا بولاية حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك بالعفو الكريم يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم ومولانا الكريم الحليم الودود المجيد الباعث الشديد من شهيد ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے اس احسان پر ہزاروں بار لاکھوں بار شکر گزار ہیں کہ اس نے رمضان الکریم کی بابرکت پر عظمت پر شرف ساعتوں میں ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس کائنات کے اندر اس بیسٹ پلانر نے جس سسٹم کو ہمارے وجود کی ذہنی، روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو ہمارے وجود اور ہمارے ذہن اور ہماری سوچوں میں کن کن طریقوں سے پرفیکشن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. تو انسان اس دنیا کے اندر رونے دھونے ظلم سہنے نہیں آیا. انسان اس دنیا کے اندر کمال تک پہنچنے کے لیے آیا ہے، اور کوئی کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ وہ کمالات کی منزل تک پہنچے. تو جن لمحوں کو، جن ساعتوں کو خود رب العالمین جس ٹائمنگز کو بیسٹ پلانر نے ان 12 منتھس کے اندر رمضان الکریم قرار دے کر رمضان کے اس نور کو وجود انسان کے لیے برکات معنوی، ذہنی اور روحانی کا بیسٹ سورس قرار دیا، بیسٹ ٹریٹمنٹ قرار دیا، اور کمالات تک پہنچنے کے لیے بیسٹ ٹائمنگ قرار دیا. اور جو اس ٹائمنگ کے اندر پریکٹس ہمیں دی گئی، جو ایکسرسائز ہمیں دی گئی، جو واجبات ادا کرنے کے لیے دیے گئے، جو احکام شرعی طور پر ہمارے اوپر ایز اے بلیور واجب ہوئے، ان کو کرنے کے طریقے اور پھر فلسفے کو بھی انٹروڈیوس کرایا. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتبہ تشیع، ہم سب ایز اے بلیور رمضان الکریم کو فاسٹنگ کے ساتھ یا وہ آیت جو یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جہاں پر احکام شروع ہو کر رزلٹ دے رہے ہیں.
تو ہم احکام کے شروع اور اپنے اوپر واجب ہونے کو پریکٹیکلی کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم انجوائے کریں قرآن ریسیٹیشن کے ساتھ، یا پھر رمضان الکریم میں وہ تمام فوڈ پریکٹسز جو اس سے پہلے ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑا ہم امساک کی طرف چلے جاتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں حکم الہی کے ساتھ. لیکن اس اینڈ رزلٹ کو جو اللہ رب العالمین نے ایز اے ٹائٹل، ایز اے آنر، ایز اے رزلٹ آف دیٹ پریکٹس ہمارے لیے نومینیٹ کیا ہے، وہ نومینیشن کی ہمیں فکر ہے کہ نہیں ہے. ایک تو یہ کوسچن مارک ہے. یہ سارے جو قرآن الفجر کے پروگرام ہیں، ان کا مقصد ویورز تک، سننے والوں تک، اہل لا الہ الا اللہ تک اس کنیکشن کو پہنچانا ہے کہ خالی روزہ رکھنے سے رمضان المبارک میں صرف اللہ کی معجز نما اور انتہائی پر اثر، پر نور، پر دلیل، پر لاجک، پر منطق، پر فلسفہ اور پر اطلاعات و علم و تمام چیزوں سے جو بھرپور سمندر کتاب ہے، اس کی بیٹھ کر ریڈنگ صرف کرنے سے ہم اس ریوارڈ تک، ہم اس عزت تک، یا اس رزلٹ کو جو اللہ رب العالمین نے ایک عام انسان کے لیے، خاص کے لیے، پڑھے لکھے ہونے کے لیے، یا کوئی بھی کسی بھی طبقے کے لیے جو مخصوص فرمایا ہے، وہ ان دونوں پریکٹسز کے ساتھ کہ روزہ رکھا اور قرآن پڑھا کمپلیٹ نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہے. قرآن الفجر پروگرام کا مقصد جو محنت ہم کرتے ہیں فاسٹنگ میں، اس کا فلسفہ رمضان الکریم کو سپرنگ آف قرآن، بہار قرآن، موسم بہار میں آپ دیکھتے ہیں کہ درخت سبز ہو جاتے ہیں، پھول خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں پر آپ نے کوئی محنت کی ہے یا نہیں کی ہے، کوئی بھی سیڈز لگائے ہیں یا نہیں، لیکن اپنے آپ بہار میں سبزہ، کلرز، رنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ظاہری طور پر کچھ چیزیں دکھا کر رب العالمین ہمیں معنوی سفر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو آج کے اس پروگرام میں بھی وہ 3 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں، فار ایگزامپل کہ ایز اے بلیور ہم اگر روزے رکھ رہے ہیں لیکن اس روزے کی حقیقت کو نہیں جانتے تو ہمارا کنیکشن، ہماری فاسٹنگ، ہماری بھوک ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. پلیز اس بات کو نوٹ کر لیں. یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ائمہ علیہم السلام کی احادیث سے آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ جملہ کیوں ہے. لیکن پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان الکریم کی بھوک ہمیں اس مقام اور عزت تک نہیں پہنچا سکتی جس مقام کو روزہ رکھنے کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے چیزیں واجب کی ہیں، اوبلیگیٹری ہیں، ان کے بغیر ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تو ایز اے صائم، ایز اے روزہ دار، بھوک روزے کی ہمیں اس جگہ تک نہیں لے کے جا سکتی جب تک رمضان الکریم کے فلسفے میں رمضان الکریم کی حقیقت کے ساتھ ہم اٹیچ نہ ہوں، یا اس کا حقیقی معنی ہمارے وجود، ہماری سوچ، ہماری فکر کے ساتھ نہ ہو. سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پہلا تو یہ کہ رمضان الکریم اور حقیقت رمضان الکریم دونوں ڈفرینٹ چیزوں میں، صرف ہمیں رمضان الکریم کو اس کی حقیقت کیا ہے. جیسے ہمارا وجود ہمارے نام کے ساتھ پہچانا جا رہا ہے، لیکن اگر اس وجود میں، اس کے باطن میں اس کی روح نکل جائے، حقیقت ہمارے وجود کی ہماری روح ہے، ہمارا سول ہے، ہماری اسپرٹ ہے. تو اگر یہ اسپرٹ اور سول نکل جائے تو اس وجود کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو
اسی طرح رمضان الکریم کا ایک سول ہے، رمضان الکریم کی ایک اسپرٹ ہے، رمضان الکریم کی ایک حقیقت ہے، اس تک پہنچے بغیر اور پھر خالی رمضان الکریم کو ایک بھوک کی صورت میں قبول کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ان ریوارڈز تک پہنچنے کے لیے، اس تقوی کی منزل تک پہنچنے کے لیے، اس مائنڈفل سٹیٹس تک پہنچنے کے لیے، اس وزڈمائزڈ سٹیٹس تک پہنچنے کے لیے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. سیکنڈ پوائنٹ، ہم نے قرآن الفجر، ہم نے پروگرام کو نام اور جو ہم ابھی تک آپ سے ساری سلسلے ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ خالی قرآن کی تلاوت جو ہے انسان کو فائدہ نہیں دیتی ہے، خالی قرآن کریم پڑھنے سے انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا پروردگار عالم نے انسان سے وعدہ کیا ہے. تو یہاں پر وہ لفظ جو حدیث جامع الاخبار صفحہ نمبر 56، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. اگرچہ قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن بہت سارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت سارے قرآن پڑھنے والوں پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. تو والقرآن یلعنہ، یہاں بڑی ایک عجیب اور ڈینجرس قسم کی بارڈر لائن ہے. تو کون سے قاری قرآن ہیں، یا کون سے جو ہے لوگ جو قرآن پڑھنے کو اس حد تک رکھتے ہیں، تو کون سے لوگوں پر قرآن لعنت کرتا ہے؟ جو فہم اور جو قرآن تکلم کر رہا ہے اس تکلم کو سمجھے بغیر اس کو پڑھتے جائیں. تو فہم قرآن کا بہت ضروری ہے. اس لیے ان جملات کو، ان لفظوں کو درک کیے بغیر، سمجھے بغیر، انڈرسٹینڈنگ کے بغیر اگر ہم جائیں گے تو ہم انتہائی ڈینجرس بارڈر لائن میں جائیں. اب اس حدیث کو لانے کا مقصد کہ خالی قرآن کریم کی تلاوت اور حقیقت قرآن کی طرف جانے کے لیے، یعنی قرآن الفجر پروگرام نے ہم نے دو چیزوں کو لیا کہ ایک طرف ہم ایک قرآن کا ٹائٹل اور قرآن کی آیت اسی بہار قرآن کے موسم میں کہ جو ہمارے وجود کو بوسٹ دے، اور قرآن کی قراءت ہمیں تاثیر دے، اس وجود کے اندر جو اس کو قراءت کرے اس میں اس کا اثر پیدا ہو. تو جو نیکسٹ اس کے پوائنٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، جو تمہید اتنی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کی ذاتی کوالٹیز ہیں کچھ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایز اے میڈیسن، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اگر ان ٹائٹلز آف قرآن کے مطابق قرآن کی وہ ذاتی صفات جو ہیں جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی صفت قرآن میں کلام الہی کے اندر موجود ہو اور وہ صفت ہمیں یہ بتا رہی ہو کہ اگر کوئی اس صفت کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے اندر داخل ہونا چاہے تو قرآن اس کو اجازت دے گا، اور پھر قرآن اپنی اس اوتھینٹسٹی کے ساتھ اس وجود کو جو اس کو پڑھنے والا ہے شعور بخشے گا. اس پڑھنے والے کو آگہی دی جائے گی، اس پڑھنے والے کو نور ملے گا، اس پڑھنے والے کو دلائل ملیں گے، اس پڑھنے والے کو ریزننگ ملے گی، اس پڑھنے والے کو دانش تقسیم ہوگی، اس پڑھنے والے کو عقل تقسیم ہوگی، اس پڑھنے والے کو حق تقسیم ہوگا. تو یہ قرآن کے ٹائٹلز کے ذریعے ایک طرف ہم جو بیسک مجھ طالب علم کا مقصد تھا اس پروگرام کے اندر یہ کہ ایک طرف ہم قرآن کا ٹائٹل رکھیں گے اور دوسری طرف اس ٹائٹل کے ساتھ ہم وارث قرآن کا ٹائٹل رکھیں گے. تو پھر بہترین بہار کے موسم میں اہل لا الہ الا اللہ، اہل ایمان، اہل قرآن، اہل عشاق،
اہل دل، اہل ولا جو اس بہار نبی کے موسم میں لطف لینا چاہتے ہیں، طبیعت کو بدلنا چاہتے ہیں، سٹیٹس کو بدلنا چاہتے ہیں، معرفت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اور قسم کی برکات کو خود مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقام کو مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنے رزق کو دیکھنا چاہتے ہیں، آخرت کے رزق کو ناپنا چاہتے ہیں، قیامت میں اپنے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں، مرنے سے پہلے اپنی جگہ بہشت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آئیے ان ٹائٹلز کے ذریعے، ایک وارث قرآن مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ٹائٹل، اور دوسرا جو ہے قرآن کا ٹائٹل، جیسے سورہ انعام آیا 149، اس میں قرآن قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء، اب اس آیت کے اندر فلو شاء لہداکم اجمعین، اس آیت کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ خدا کی حجت غالب ہے۔ اب الحجت البالغہ یعنی وہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، اور حجت کا غالب ہونا یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور دلیل ٹھہر نہیں سکتی، یعنی قرآن ایسی دلیل ہے جس کے مقابلے میں باقی سارے دلائل چھوٹے پڑ جاتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں۔ آگے جا کر اس لطف کو اور اس لذت کو جو قرآن نے انسان کو دی ہے، اس ریزننگ کے اندر which is most beautiful part، اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر قرآنک لذتوں کو داخل کر لے جو کلام الہی کی ہیں، تو بڑی آسانی سے وہ معرفت صاحب زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا سفر بھی طے کر سکتا ہے، بہت آسانی سے اس معرفت کے سفر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو جب قرآن کو حجت بالغہ کہا، اور وہاں پر اس آیت کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن الحجت البالغہ علی من دون السماء ومن فوق الارض، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی حجت بالغہ الہی ہیں ہر اس چیز پر جو زیر آسمان اور زمین پر ہے۔ اب اس وقت اگر ہم اس قرآن کی سورہ انعام کی آیت نمبر 49 سے ڈائریکٹلی جا کر صاحب الزمان قطب عالم امکان مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ٹائٹلز میں جا کر دیکھیں، جو مور دین 400 ٹائٹلز ہیں جنہیں یو کین فائنڈ فرام قرآن ایزیلی۔ تو آج کے اس پروگرام کے اندر، حالانکہ اس بحث میں انشاءاللہ آگے ہم لے کر چلیں گے، یاد رکھیے گا کہ وہ حجت بالغہ جسے نحن الحجت حجت البالغہ علی من دون السماء، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192، اور ہم آگے جا کر اس پر بحث کریں گے کہ فہو الحجت البالغہ امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ اس وقت زمین پر قرآن کی حجت لفظوں کی صورت میں قرآن ہے جس کا موسم ہے، اور اس موسم میں اس ریڈنگ کو پر نور اور سبز یا پر حیات پر ثمر نہیں بنا سکتے جب تک اس حجت کو حجت حق، حجت غالبہ امام المہدی رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود سے ہم جو ہے وصل نہ کر دیں، کنیکٹ نہ کریں۔ آئیے محبت محمد و آل محمد میں زمین پر حجت حق و ولی حق امام المہدی رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، قرآن کا ٹائٹل اور امام کا ٹائٹل ایک جگہ پر، دونوں حجتوں کے اس نور کو اپنے ایمان کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس طرح ایبزارب کریں اپنے وجود کے اندر کہ قرآن کو جب ریسائٹ کریں تو عشق اور چاہت صاحب الزمان، معرفت صاحب الزمان کا نور اپنے آپ ہمارے وجود میں روشن ہوتا جائے، اور ہمارے اصل رمضان الکریم کا جو بوسٹ ہے، جو انرجی ہے، جو معنویت ہے، وہ ہمارے وجود میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اعتراف میں، ہمارے دین میں، ہمارے ملک میں، ہمارے لوگوں میں، حتیٰ دنیا میں پھیل جائے۔ ظلم کا خاتمہ ہو، وقت کے امام کا ظہور ہو۔
بحق محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا